عالمی بحران میں پاکستانیوں کے لیے بڑا ریلیف، وزیر اعظم نے پیٹرولیم لیوی 80 روپے کم کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 378 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ریلوے کی کسی بھی کلاس کے لیے کرایہ نہیں بڑھایا جائے گا۔ موٹر سائیکل کے مالک کو 20 لیٹر پر 100 روپے سبسڈی ملے گی۔ کابینہ ارکان 6 ماہ تک تنخواہ نہیں لیں گے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے لیے برادن ایرانی فورسز نے ایک ہی دن میں 3 امریکی لڑاکا طیارے مار گرائے۔ ایرانی حکام کی جانب سے ایک امریکی پائلٹ کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی F-35 طیارہ وسطی ایران میں گرا۔ A-10 لڑاکا طیارے کو آبنائے ہرمز کے قریب نشانہ بنایا۔ ایران نے امریکہ کے F-15 طیارے کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران میں نشانہ بننے والا امریکی ہیلی کاپٹر بحفاظت واپس آ گیا۔ امریکی حکام کے مطابق ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو ایران میں تباہ لڑاکا طیارے کی تلاش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایران میں گرائے گئے امریکی طیاروں کی تلاش میں جانے والے 2 ہیلی کاپٹرز بھی ایرانی ایئر ڈیفنس کے حملوں کا نشانہ بنے۔ امریکی حکام کا ایران جنگ میں تباہ ہونے والے لڑاکا طیارے کے پائلٹ کو بازیاب کرانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کا امریکی حملے میں تباہ ہونے والے پل کی تعمیر نو کا اعلان۔ ایرانی تعمیراتی کمپنی کے لیے کام کرنے والے ابو الفضل رحمانی نے الجزیرہ کو بتایا، امریکی صدر کے دعووں کے برعکس یہ پل محض سویلین مقاصد کے لیے بنایا گیا اور جون 2026 میں اس کا افتتاح ہونا تھا۔ اس پل کو جلد دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ ایران نے 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کو 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کی تجویز دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق سیز فائر کی تجویز ایک تیسرے ملک کے ذریعے دی گئی تھی جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ اور کلات میں تیز رفتاری کے باعث مسافر بس الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 15 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مسافر بس کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی۔ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک افواج کے 365 اہلکار زخمی ہو چکے۔ امریکی محکمہ دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک امریکی فوج کے 247، بحریہ کے 63، 19 میرینز اور فضائیہ کے 36 اہلکار جنگ کے دوران زخمی ہو چکے۔ پینٹاگون کے اعداد و شمار کے مطابق اس جنگ کے دوران اب تک 13 اہلکار ہلاک ہو چکے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے حوالے سے دفتر خارجہ کا بیان آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی سوشل میڈیا پر زیر گردش جھوٹی خبروں کی تردید۔ ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا، سوشل میڈیا پر زیر گردش جھوٹی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو نوٹ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق دفتر خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل 1 ماہ کی جنگ میں بھی ایران کو کمزور نہ کر سکے۔ مشترکہ حملوں کے باوجود ایران کی نصف میزائل قوت برقرار۔ انٹیلیجنس رپورٹ نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے انکشاف کیا کہ ایران کے 50% میزائل لانچرز اور ہزاروں ڈرونز اب بھی فعال ہیں۔ ایران کے ساحلی کروز میزائل بڑی حد تک محفوظ ہیں۔ یہ میزائل آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران میں پل اور بجلی گھر اڑانے کی دھمکی۔ ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ امریکی فوج عظیم ترین ہے۔ ایران نے ابھی مزید تباہی شروع نہیں کی۔ پل، پاور پلانٹس اگلے اہداف ہو سکتے ہیں۔ آبنہ ہرمز بآسانی کھلوا سکتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا وہ نام جس نے سیاست کو نئی جہت دی۔ بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کو بچھڑے 47 برس بیت گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ پیپلز پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، زمین کانپ اٹھی، شدت 6.3 ریکارڈ، گہرائی 190 کلومیٹر زیر زمین۔ مرکز افغانستان کے قریب کوہ ہندوکش کا سلسلہ تھا۔ لاہور، اسلام آباد، چترال، پشاور، سوات، شانگلہ اور پنجاب کے کئی شہروں میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بجلیاں گرانے کی تیاری، وزیر توانائی اویس لغاری نے بھی بری خبر سنا دی۔
کہتے ہیں توانائی بحران کے باعث بجلی کی قیمتوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ مارکیٹوں کے اوقات میں تبدیلی اور توانائی بچت کے دیگر اقدامات پر صوبوں سے مشاورت جاری ہے۔ اسلام آباد میں ایک ماہ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ مفت ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے شہریوں کو بڑا تحفہ۔ کہتے ہیں فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر کیا۔ 35 کروڑ روپے کا بوجھ وزارت داخلہ اٹھائے گی۔ وفاقی دارالحکومت میں کل سے میٹرو بس سروس مفت ہوگی۔ پنجاب میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ مفت، اورنج ٹرین، میٹرو، سپیڈو، گرین بس کا سفر مفت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا کاشتکاروں کو فی لیٹر ڈیزل پر 100 روپے سبسڈی دینے کا اعلان۔ ہر رجسٹرڈ بائک والے شہری کو 20 لیٹر پر 100 روپے سبسڈی ملے گی۔ مریم نواز کہتی ہیں مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سندھ میں موٹر سائیکل سواروں کو 2000 روپے کی سبسڈی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا ٹارگیٹڈ سبسڈی کا اعلان۔ موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس معاف کر دی، کہا ٹرانسپورٹ کرائے نہیں بڑھنے دیں گے۔ بسوں اور ٹرکوں کو سبسڈی دیں گے، ٹرک مالکان کو 70,000 روپے دیں گے۔ حکومت چھوٹے کاشتکاروں کو سپورٹ کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریلوے کو کسی بھی کلاس کے کرائے بڑھانے سے روک دیا۔ 6 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت اٹھائے گی۔ تاجر برادری کی سہولت کے لیے فریٹ ٹرینوں کی کرایوں میں بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ یہ عوام کے لیے تحفہ ہے، ریلوے کا سفر ہر شخص کی پہنچ میں رہے گا۔ ٹول پلازہ فیس میں سماحی اضافہ واپس، وزیر مواصلات علیم خان کے نوٹیفیکیشن واپس لینے کے احکامات۔ وفاقی وزیر کی ہدایت پر 1 اپریل کو جاری ہونے والا نوٹیفیکیشن معطل۔ کار کا ٹیکس 100، ویگن 200، بس کا 300 مقرر کیا گیا تھا۔ بڑے ٹرکوں کا ٹول ٹیکس 700 روپے رکھا گیا تھا۔ پی ٹی آئی ارکان کا قومی اسمبلی میں احتجاج، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے پر کڑی تنقید۔ ڈپٹی اسپیکر نے نقطہ اعتراض پر بولنے نہیں دیا، اجلاس شور شرابے کی نظر ہو گیا۔ اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، جے یو آئی نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ جماعت اسلامی کا بھی آج سے احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم کہتے ہیں مہنگے پیٹرول سے سب متاثر ہوں گے۔ اس وقت پاکستان بلکہ پوری دنیا کے انرجی کرائسس جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ تمام طریقہ کار کو جو ہے وہ دیکھا گیا کہ کس طرح سے اس بوجھ کو جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر، غریب آدمی کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ریزیلینٹ اور ایک پرعزم اور ایک بہادر قوم کے طور پہ ہم نے ان چیزوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑنا۔ پیٹرولیم کی قیمتیں عالمی سطح پر بڑھیں، اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی وضاحت، بولے حکومت نے قیمتیں کم رکھنے کی کوشش کی، جنگ بند کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ سیاست کے لیے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، حالات کا مقابلہ کریں گے، گریباں نہ پکڑیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، کراچی میں آئل ٹینکرز مالکان نے تیل کی لوڈنگ روک دی، کرائے بڑھانے کا مطالبہ۔ کراچی میں ڈمپر ایسوسی ایشن نے 70% کرائے بڑھا دیے۔ لاہور میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹرز نے 2500 روپے تک کرائے بڑھا دیے۔ لاہور میں چنگچی رکشہ ڈرائیورز نے بھی 30 سے 40% کرائے بڑھا دیے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری، امریکی خام تیل $112 فی بیرل تک جا پہنچا۔ برنٹ کروڈ آئل $109 میں ٹریڈ ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان۔ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، زمین کانپ اٹھی، شدت 6.3 ریکارڈ، گہرائی 190 کلومیٹر زیر زمین۔ مرکز افغانستان کے قریب کوہ ہندوکش کا سلسلہ تھا۔ لاہور، اسلام آباد، چترال، پشاور، سوات، شانگلہ اور پنجاب کے کئی شہروں میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے حوالے سے دفتر خارجہ کا بیان آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی سوشل میڈیا پر زیر گردش جھوٹی خبروں کی تردید۔
ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا سوشل میڈیا پر زیر گردش جھوٹی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی اور پاکستان جنگ نے امریکہ کو ناکوں چنے چبا دیے۔ امریکہ میں اعلیٰ عہدیداروں کی برطرفیوں اور استعفوں کی برسات جاری۔ امریکی وزیر جنگ نے ناکام حکمت عملی کا اعتراف کر لیا۔ امریکی آرمی چیف کی جبری چھٹی کرا دی۔ جنرل رینڈی کو فوری طور پر عہدہ چھوڑنے کا حکم۔ کرسٹوفر قائم مقام چیف آف سٹاف مقرر۔ 2 مزید جرنیلوں کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل ایک ماہ کی جنگ میں بھی ایران کو کمزور نہ کر سکے۔ مشترکہ حملوں کے باوجود ایران کی نصف میزائل قوت برقرار۔ انٹیلیجنس رپورٹس نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے انکشاف کیا کہ ایران کے 50% میزائل لانچرز اور ہزاروں ڈرونز اب بھی فعال ہیں۔ ایران کے ساحلی کروز میزائل بڑی حد تک محفوظ ہیں۔ یہ میزائل آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں پل اور بجلی گھر اڑانے کی دھمکی۔ ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ امریکی فوج عظیم ترین ہے۔ ایران میں ابھی مزید تباہی شروع نہیں کی۔ پل، پاور پلانٹس اگلے اہداف ہو سکتے ہیں۔ آبنہ ہرمز بآسانی کھلوا سکتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کا ایک اور جدید جنگی جہاز F-35 مار گرایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کارروائی ایران کی فضائی حدود میں کی گئی۔ امریکی فوج تباہ شدہ طیارے کے پائلٹ کو ڈھونڈتی رہی۔ ایران نے 19 مارچ کو بھی امریکی F-35 طیارے کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران کا امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بھی حملہ۔ ایران کے اسرائیل اور امریکہ کے صنعتی اور عسکری اہداف پر مزید حملے۔ تل ابیب سمیت کئی شہروں میں درجنوں مکانوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ بنکرز بھی متاثر، متعدد اسرائیلی ہلاک اور زخمی۔ ابوظہبی میں امریکی سٹیل انڈسٹریز، بحرین میں امریکی ایلومینیم انڈسٹریز ٹیک کمپنی، اسرائیلی اسلحہ ساز ادارہ رافیل پر حملہ۔ اردن کے ازرق ایئر بیس پر امریکی طیاروں اور منامہ کے قریب امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویتی آئل ریفائنری پر تیسری بار ڈرون حملہ۔ ریفائنری کے کئی یونٹوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی حکام کے مطابق منال حمدی ریفائنریز کو تیسری بار نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کا 6 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شدت آ گئی۔ تہران، کرچ، قم، بندر عباس میں شدید بمباری۔ 2 عسکری عمارتوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران میں 1 صدی پرانے طبی تحقیقاتی ادارے پر حملہ۔ امریکہ نے تہران کو کرچ سے ملانے والا اہم پل تباہ کر دیا۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 2076 ہو گئی۔ 1,13,000 شہری املاک کو نقصان پہنچا۔ کہروڑ پکا میں انوکھی شادی۔ مہنگائی کا مارا دولہا سائیکل پر دلہن لینے پہنچ گیا۔ بارات بھی سائیکلوں پر آئی۔ تیز بارش، یالہ باری اور ٹھنڈی ہوائیں۔ لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلا دھار بارش۔ کھاریاں اور ماناوالا میں بارش سے گندم کی فصل شدید متاثر۔ ساہیوال، رنالہ خرد، قصور، تلہ گنگ میں شدید بارش کے بعد کئی فیڈر سٹرپ ہو گئے۔ چنیوٹ اور فیصل آباد میں سڑکیں ڈوب گئیں۔ فورٹ منڈو کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ بلوچستان میں بارشوں سے جل تھل ایک ہو گیا۔ ندی نالے بے گئے، کئی راستے بند ہو گئے۔ مون مشن پر گئے خلائی جہاز کا ٹوائلٹ خراب ہو گیا۔ ماہر خلابازوں نے خرابی جلد ہی دور کر لی۔ خلابازوں نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ خلا سے زمین کا نظارہ ناقابل فراموش ہے۔ خلا سے زمین پر کوئی سرحد نظر نہیں آتی۔ دنیا ایک ہے، سب انسان ایک ہیں۔